السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے اندر بڑی ملکوت بادشاہی کی چیزیں دکھائیں۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور یہ اس لیے کہ تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، تو پس جب ان کے اوپر رات چھا گئی، رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو انہوں نے ستارے کو دیکھا۔ قَالَ هَذَا رَبِّي، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، تو پس جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں غائب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، اور جب سورج کو جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، قال هذا ربی، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی، تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا، لاکونن من القوم الضالین، تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، اور جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قال هذا ربی هذا اکبر، تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے کہ یہ زیادہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم، تو کہنے لگے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں سب اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یقیناً میں اپنا چہرہ یکسوئی کے ساتھ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قوم، تو ان کی قوم نے ان سے حجت کی۔ قال اتحاجونی فی اللہ، تو کہنے لگے کیا تم مجھ سے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہو؟ وقد ہدان، جبکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سے خوف نہیں کھاتا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ میرا رب میرے ساتھ کوئی چیز چاہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب ہر چیز کا وسیع علم رکھتا ہے۔ افلا تتذکرون، اور کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جن کو تم شریک بناتے ہو، جبکہ تم خوف نہیں کھاتے کہ تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہو۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، جس کے بارے میں اس نے تمہارے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ فأی الفریقین احق بالامن، تو دونوں گروہوں میں سے امن کا کون مستحق ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک کی قباحت اور ان کے جو شرکاء تھے جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے تھے اور معبود مانتے تھے، ان کی بے بسی کے اور نفع نقصان کے مالک نہ ہونے کے دلائل ان آیات میں بڑی وضاحت کے ساتھ دی۔ سب سے پہلے تو گھر سے ابتدا کی کہ والد بت پرست بھی تھا اور بت گھڑتا بھی تھا۔
تو کہنے لگے کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں ہے کہ جن کو آپ خود گھڑتے ہیں ان کو معبود بناتے ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ تذکرہ کیا ہے کہ والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ باپ دادے کے دین کی طرف واپس آ جاؤ، وگرنہ میں تمہیں رجم کر دوں گا اور گھر سے آگ کر دوں گا، جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھے پیرائے میں مختلف اوقات میں موقع تلاش کر کر کے ان کو واضح کرتے رہے کہ آپ کی یہ سوچ ٹھیک نہیں۔ ان مواقع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 3 بڑی چیزیں جن کو ان کی قوم اسی طرح بتوں کی طرح ہی اللہ کا شریک مانتی تھی، ان کی بے بسی اور اللہ کے مخلوق ہونے کو ظاہر کیا، یعنی اللہ رب العزت کی مخلوق ہونے کو ظاہر کیا۔ قوم کو جب توحید کی دعوت دی تو وہ چڑھنے لگے۔ اب ایک دن اسی بات چیت میں ستاروں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ شاید کہ واقعتاً یہ چمکدار ہیں، رات کو بڑی رہنمائی کا کام کرتے ہیں، ہم رستہ بھی ان سے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ اب قوم خوش ہو گئی کہ ابراہیم جو پہلے سے باپ دادے کے دین کا منکر تھا، بالآخر ہماری باتوں کا قائل ہونے لگ گیا ہے۔ لیکن جب ستارہ غروب ہو گیا تو قوم کے سامنے ظاہر کیا کہ جو آئے اور جائے، جو طلوع ہو اور غروب ہو، تو جس وقت اگر وہ غروب ہو گیا ہے اس کے ماننے والوں کو اس کی ضرورت پڑے اور وہ موجود نہ ہو تو کیا کرے؟ رب تو وہ ہوتا ہے، معبود تو وہ ہوتا ہے کہ جس وقت بھی جہاں بھی اس کی عبادت کرنے والے کو اس کی ضرورت ہو وہ اس کو پکارے، وہ اس کی پکار کا جواب دے، اس کی داد رسی کرے اور اس کی مشکل آسان کرے۔ اب یہ نکتہ جب واضح ہو گیا تو اگلے دن کہنے لگے کہ یہ جو چاند ہے یہ ستارے سے زیادہ روشن چمکدار ہے، یہ شاید رب ہو۔ اب قوم کو پھر امید لگ گئی، لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا تو پھر واضح کیا کہ یہ بھی تو آنے جانے والا ہے۔ صبح کے وقت سورج کو دیکھ کر پھر قوم کو یہ کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ روشن بھی ہے، یہ اس بات کا استحقاق رکھ سکتا ہے کہ شاید یہ رب۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس وقت قوم کو کہنے لگے کہ میں تمہارے اس سارے شرک سے بری ہوں۔ اور پھر ایک شاندار اعلان کیا۔ در حقیقت یہ اعلان آج کی ہماری ساری گفتگو کا مقصود ہے، اور وہ اعلان یہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف یکسوئی کے ساتھ موڑ دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لایا، اور اس معاملے میں ہرگز مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ در حقیقت یہ ہر بندہ مومن کا زندگی کا سب سے بڑا چارٹر ہے، ایک سلوگن ہے، ایک اعلان ہے کہ وہ اپنی زندگی میں یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب کوئی انسان کسی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے اور اس منزل کی جانب جانے والے راستے پر چل پڑتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ راستے میں چونکہ ایک راستہ ادھر بھی جا رہا ہے تو چلو یار تھوڑی دیر ادھر بھی سیر کرتے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس راستے کی طرف آئے، پھر کوئی چند 100 کلومیٹر سفر کرے اور وہاں سے کہے کہ جی نہیں چلو بائیں جانب کو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اگر وہ اپنی منزل کے متعلق جانتا ہے اور اس کو رستے کا پتہ ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے پاس وقت محدود ہے، میں ادھر ادھر سیر سپاٹے کرتے نہیں پھر سکتا، مجھے اپنی جگہ پر وقت پر پہنچنا ہے، تو وہ اپنے رستے کو کھوٹا نہیں کرے۔ انسان کو اس دنیا کی زندگی میں محدود وقت ملا،
اس محدود وقت میں اس نے اپنے رب کی بندگی کر کے، اپنے رب کی عبادت کر کے، اس کو راضی کر کے منزل پر پہنچنا ہے۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر بھٹک نہیں سکتا کہ ابھی ذرا ادھر والا علاقہ دیکھتے ہیں، ابھی ادھر والا علاقہ دیکھتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں جی فلاں بھی شاید صحیح کہہ رہا ہو، فلاں کا فلسفہ بھی بڑا اچھا ہے، فلاں کی بھی بات بڑی صحیح ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے متعلق جو فلاسفہ کہہ رہے ہیں ہم وہ بھی ذرا چیک کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا رب کیسا ہے۔ اور تھوڑا آگے چل کے دیکھیں تو ہمارے رب کے متعلق جو لوگوں نے اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنائے ہیں معرفت کے نام پر، تصوف کے نام پر، ذرا تھوڑی دیر اس کو چیک کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے متعلق اپنا تعارف شاندار قسم کا اپنی کتاب میں کروا دیا ہے۔ جس بندے کو اللہ کی کتاب میسر ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ اپنا تعارف میسر ہو، اس کو اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے دائیں بائیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اعلان یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بات کو اس خوبصورت پیرائے میں بیان کیا کہ اللہ نے وہ الفاظ نقل کی، انی وجہت وجہی، میں اپنے چہرے کو موڑتا ہوں، صحیح معنوں میں موڑنا، للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ فطرہ کے معنی میں ایک عدم سے وجود میں لانا بھی ہوتا ہے، یعنی ایسے پیدا کیا جب یہ نہیں تھے بالکل۔ اللہ رب العزت نے ان کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ بہت سارے لوگ را میٹیریل سے کوئی نئی چیز بناتے ہیں، لیکن وہ مخلوق ہمیشہ سے را میٹیریل کی محتاج ہوتی، جبکہ خالق کائنات کسی چیز کا محتاج ہے، وہ عدم سے وجود پہ لانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور ساتھ کیا کہا؟ حنیفا، اس معاملے میں بالکل یکسو ہوں۔ اس یکسوئی کا معنی یہ ہے کوئی آ کر کچھ بھی کر لے، مجھے ادھر ادھر بھٹکانے کی کوشش کر لے، میں اس میں دائیں بائیں دیکھنے والا نہیں۔ کچھ چیزوں پر انسان کو ایسا یقین ہوتا ہے کہ ادھر ادھر سے آ کر آنے والا آپ کو کوئی بھی خبر دے، آپ اس میں غیر متزلزل رہتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا اور اس وقت فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہونا، یہ ہمارے لیے ایسی یقینی بات ہے کہ جو مرضی آ کر ہمیں کوئی بات بتلائے کہ نہیں یہ شام کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے، ہم تو نہیں مانیں گے، ہم اس معاملے میں یکسو ہوں گے۔ کبھی کبھار انسان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ ڈاواڈول ہوتا ہے، کوئی آ کر اس کو کوئی بات بتاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا یہ صحیح۔ بندہ مومن اللہ پر ایمان لاتے ہوئے یکسو ہوتا، اور پھر جب وہ یہ جانتا ہے کہ میرا ایک معبود ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی ہے جو ہر کسی کی مناجات سنتا ہے اور ہر کسی کی بگڑی ہوئی سنوارتا ہے، پھر اس کو اپنی زندگی میں ادھر ادھر دھکے نہیں کھانے پڑتے، پھر اس کو اپنی زندگی کے معاملات کے اندر سب سے پہلے اپنے رب کا ہی خیال آتا ہے اور وہ اس سے دعا مانگتا ہے۔ ہمارا معاملہ بہت بگڑ گیا، ہم اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن عملی پیرائے میں ہمارے لیے اللہ کی ذات اسباب کے بعد بہت آخر میں کہیں جہاں کچھ نہ بن پڑے وہاں کھڑی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں جی جب سب طرف سے مایوس ہو جائیں تو ساڈا تو کوئی بھی نہیں جی اللہ ہی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس بات کا یقین ہوتا کہ ہمارا کوئی بھی نہیں اللہ ہی ہے تو ادھر ادھر دھکے کھانے کی کوئی ضرورت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں آتا ہے جب کبھی بھی آپ کو کسی معاملے میں پریشانی لاحق ہوتی، صحابہ کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے آثار دیکھ لیتے تھے۔ اسی کی ضمن میں ایک بات ذہن میں آ گئی کہ بندہ مومن کی دلی کیفیات اس کے چہرے پہ آ جاتی، وہ بناوٹی زندگی نہیں گزار رہا ہوتا کہ ایسے خول میں بند ہو کہ اس کی غم اور پریشانی بھی اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی اور اس کی خوشی بھی اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے اپنے اوپر ایسا خول چڑھایا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تکلفات سے پاک تھی۔
خوش ہوتے تھے، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار آتے تھے. صحابہ بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پہ خوشی کے آثار ہم دیکھتے تھے. آپ کا چہرہ کھل اٹھتا تھا، آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا تھا، اور آپ کی ایک یہاں ماتھے کے اوپر ایک جو ہے وہ رگ مبارک تھی جو ایسے پھڑکتی تھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غم کے آثار بھی آتے تھے. تو کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی آتی اور ہم اس کے آثار دیکھتے تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کا چہرہ ایسا ہوتا کہ جیسے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انسان اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے سامنے جب پیش کر دیتا ہے تو پھر یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی تو اس کے ثمرات میں سے یہ ثمرہ دیا کہ پھر بندہ اللہ رب العزت کی طرف یکسو ہو جاتا. تو صرف اس بات پر نہ رہیں کہ ہم قبروں پر چادریں نہیں چڑھاتے، ہم بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ہم غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں دیتے، تو ہم موحد ہیں. توحید کا اصل سبق یہ ہے کہ زندگی کے سارے معاملات میں انسان اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو. پھر اس کو آ کر کوئی یہ کہے نا تمہارے اوپر کسی نے پھڑک پھڑک کر دیا ہے اور تمہارا جو رزق کے معاملات نہیں چل رہے وہ اس لیے ہیں کہ کسی نے بندش کرائی ہوئی ہے، تو وہ سوچنے نہیں بیٹھ جاتا کہ کس نے جو ہے بندش کرائی ہوئی. اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ رزاق اللہ کی ذات. جب آ کر اس کو کوئی یہ بہکانے لگے جائے کہ تمہارے بچے بچیوں کے رشتے اس لیے نہیں ہو رہے کہ کسی نے بندش کرائی ہوئی ہے اور تمہارا فلاں رشتہ دار تم پر فلاں کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے، تو وہ سوچنے نہیں بیٹھ جاتا کہ ہاں یہ بڑے ظالم ہیں اور یہ بندشیں کرا رہے، بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جب اللہ رب العزت نے یہ معاملہ لکھا ہوگا ساری دنیا مل کر اس کو روکنے کی کوشش کرے نہیں روک سکتی، اور ساری دنیا مل کر آ کر اس میں ہیلپ کرنے کی کوشش کر دے اللہ نے نہ لکھا ہو تو نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا. تو ہر معاملے میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یکسوئی ہونا، یہ توحید کا ثمرہ ہے. بندہ مواحد ہے، اذان ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو فکر ہی لاحق نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے حاضری دینی ہے. یہ کیسے اللہ کی طرف متوجہ ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ماں جی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھا گیا نا آپ کے گھر کے اندر معمولات کیا ہوتے تھے، تو ماں جی کہنے لگی آپ ہمارے ساتھ گھر کے اندر بالکل عام فرد کی طرح رہتے تھے، اور اپنے ضروری کام کاج اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیا کرتے تھے، گھر کے معاملات میں ہماری ہیلپ کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اذان ہو جاتی، اور جیسے ہی اذان ہوتی آپ ایسے ہو جاتے جیسے ہم سے اجنبی. اذان کی آواز آتی آپ گھر میں کیسے ہوتے؟ جیسے اجنبی کہ کہیں اور سے بلاوا آ گیا ہے، اور جہاں سے بلاوا آیا ہے وہ ساری کائنات سے اور باقی لوگوں سے اور باقی رشتوں سے تعلقات سے اوپر کا تعلق ہے. اب اس کو پریورٹی حاصل ہے، اب باقی سارے معاملات پیچھے رہ گئے. اس لیے یہ یکسوئی جب تک اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے تب تک توحید کے وہ تقاضے جس کا در حقیقت یہ عقیدہ آپ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، وہ پورے نہیں ہوں گے. اس لیے اپنی زندگی کا ایک سلوگن بنا لے اس آیت کو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے رات کو سوتے ہوئے جو چند دعائیں مانگتے تھے ان میں سے ایک الفاظ اس سے ملتے جلتے ہی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. رات سوتے ہوئے سارے دنیا کے پورے دن کا معاملات انسان نپٹاتے نپٹاتے آخر میں اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کر کے اللہم اسلمت نفسی الیک، کہ اللہ میں نے تو اپنی جان آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دی. وجہت وجہی الیک، میں نے اپنا چہرہ آپ کی طرف موڑ لیا ہے. فوضت امری والجأت ظہری الیک، اور میں
اس وقت جو بستر پر اپنی پشت ٹکانے لگا ہوں وہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو کر ہی ٹکا رہا ہوں. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اور اپنے سارے معاملات آپ کے سپرد کر کے سو رہا ہوں. ساری رات نیند نہیں آتی جی، کروٹیں بدلتے بدلتے گزر جاتی ہے. کیوں نہیں آتی جی؟ فکریں نہیں چھوڑتی، پریشانیاں نہیں چھوڑتی. جس نے اللہ رب العزت کے حوالے کرنا سیکھا ہو، جس نے اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھا ہو اور یہ دعا پڑھنی سیکھی ہو، اس کو بڑی میٹھی نیند آتی. اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.